الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین کرام، رجب کے مہینے میں کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے یا کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ رجب میں کچھ خاص عبادتیں ہیں اور کچھ خاص اعمال ہیں جن کے کرنے پر اللہ زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں، زیادہ اجر و ثواب ہمیں ملتا ہے۔ تو اس میں مشہور یہ ہے کہ 22 رجب کو جو ہے کنگوں کی رسم منائی جاتی ہے، اس کا ایک الگ عقیدہ ہے، ایک الگ تاریخ ہے اس کی۔ اور اسی طریقے سے 27 رجب کو شب معراج کا جشن منایا جاتا ہے اور اس کے دوسرے دن روزہ رکھا جاتا ہے جس کو ہزاری روزہ وہ لوگ کہتے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس ایک روزہ رکھنے پر اللہ 1000 روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق جو ہے سیرت طیبہ سے نہیں ہے اور صحابہ کے عمل سے نہیں ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے بعد 10 سال بقید حیات رہے، دنیا میں موجود رہے۔ آپ کی زندگی میں کبھی آپ نے یہ عمل نہیں کیا اور نہ آپ کے صحابہ میں سے کسی صحابی نے اس کام کو انجام دیا، کسی کا عمل ہمیں نہیں ملتا ہے۔ تو گویا کہ پھر یہ وہ بات ہے جو بدعت کہلاتی ہے۔ بدعت اس کو کہتے ہیں کہ دین میں کسی ایسی زیادتی یا ایسی کمی کا جو ہے ظہور ہونا، ظاہر ہونا جس کا تعلق دین سے نہ ہو، قرآن سے نہ ہو، حدیث سے نہ ہو اور سیرت طیبہ سے نہ ہو، صحابہ کے عمل سے نہ ہو۔ کیونکہ صحابہ کے بارے میں یہ ہے کہ صحابہ اگر وہ کام خیر کے ہوتے تو سب سے پہلے اس کو صحابہ کرتے، کیونکہ صحابہ وہ ہستیاں تھیں اور وہ نفوس قدسیہ تھے اور وہ ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے کوئی خیر کا کام نہیں چھوڑا جس کو انہوں نے کیا نہ ہو۔ اگر یہ بھی خیر اگر قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی، نبی کا اگر حکم ہوتا تو وہ اس کو بھی کر گزرتے، لیکن پتہ چلا کہ یہ کوئی دین نہیں ہے اور دین سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ کئی سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، پورے گھر اس میں جو ہے جمع ہوتے ہیں اور وہ عبادت کرتے ہیں اور اس طریقے سے جو ہے دعوتیں ہوتی ہیں، جبکہ وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ اگرچہ وہ کام بہت اچھا ہے، روزہ رکھنا کوئی غلط کام نہیں ہے، لیکن اگر اس روزے کو اگر اس عبادت کو اگر غلط طریقے سے رکھا جائے گا جس کو نبی نے نہ کیا ہو تو پھر اس کا ثواب نہیں ملے گا اور پھر ہو سکتا ہے اللہ کی یہاں پکڑ ہو جائے۔ اس لیے کہ بدعت یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اگر ہمارے اس دین میں کوئی اگر ایسا کام ایجاد کرتا ہے، پیدا کرتا ہے یا نکالتا ہے جس کا تعلق دین سے نہیں ہے تو وہ کام پھر مقبول نہیں ہوگا، قبول نہیں ہوگا، مردود ہو جائے گا، اس کو رد کر دیا جائے گا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ظاہر ہے پھر وہ نیک کام ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ان لوگوں تک اس بات کو پہنچائے جو بیچارے ایسے ہمارے بھائی ہیں جن کی فطرت اور سرشت میں ہے کہ وہ نیک اعمال کریں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ ثواب کمانے کی خواہش ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ان بھائیوں کو یہ بات نہیں معلوم ہوتی ہے کہ یہ آیا یہ صحابہ کا عمل ہے یا نبی سے ثابت ہے یا نہیں ہے، لہذا وہ اس کو کر گزرتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح ہم دنیاوی اعتبار سے اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہیں اور ہم بہت زیادہ دنیاوی چیزوں کو جانتے ہیں، کیا چیز نئی آئی ہے اور کیا چیز پرانی ہے، ہم نئی چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں، ایسے ہی ہمارے دلوں میں یہ بھی امنگ ہونی چاہیے، یہ بھی تڑپ اور کوشش اور جستجو ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم دین کے تعلق سے بھی اپ ٹو ڈیٹ رہے، دین کے تعلق سے بھی ہم بہت زیادہ فکر مند رہے کہ ہم صحیح دین پر عمل کر رہے یا نہیں کر رہے۔ اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ اصل دین پر عمل کرنا، صرف دین پر عمل کرنا کافی نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ ایک شخص زندگی بھر ایسا کام کرتا رہا جو نیک تھا لیکن وہ بدعت تھا، نیا تھا، دین میں قرآن حدیث سے ثابت نہیں تھا، تو پھر ظاہر ہے اللہ کے یہاں اس کے لیے کوئی ثواب مرتب نہیں ہوگا، کوئی اجر نہیں ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے اس اعتبار سے اویئرنیس اور بیداری پیدا کریں اپنے اندر اور اپنے بھائیوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ دین کا کام، دین کی بات پہنچانا یہ بھی جو ہے کار خیر ہے اور ثواب کا کام ہے۔ کیونکہ بدعت کے بارے میں بڑی خطرناک وعید آئی ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل حوض کوثر پر میں ہوں گا اور میں جب حوض کوثر پر ہوں گا تو تم اس حال میں نہ آنا میرے پاس کہ تم کو مجھ سے دور کیا جا رہا ہوں، ڈھکیلا جا رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پوچھوں گا کہ یہ کیوں ان کو اس طریقے سے مجھ سے دور کیا جا رہا ہے، تو کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے
آپ کے جانے کے بعد دین میں کیا کچھ نیا پیدا کیا اور کیا کچھ انہوں نے دین میں نئی نئی باتیں پیدا کر دی آپ نہیں جانتے. تو پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بھی کہوں گا سحقاً دور ہو جاؤ. تو بہت ڈرنے کی بات ہے اور بہت زیادہ ہمیں اس تعلق سے بیدار رہنے کی بات ہے کہ ہم صحیح دین پر عمل کریں اور اس کے لیے پھر علماء ہے اور پھر جاننے والے ہیں اللہ والے ہیں ان سے ربط قائم کریں, ان سے ہم معلومات حاصل کریں کیونکہ دین کی معلومات وہی لوگ دے سکتے ہیں جنہوں نے قرآن حدیث پڑھا ہو, جن کو قرآن حدیث کی معلومات ہو اور گہرائی اور گہرائی سے وہ لوگ جانتے ہوں تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں. لہٰذا ان سے رجوع کرنا چاہیے اور اللہ سے ہمیشہ نیک اعمال کی اور صحیح راہ پر چلنے کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.